اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اول و آخر ہے، جو ظاہر و باطن ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ بولنے والے لوگ ہیں، لکھنے والے بندے کو بولنے کی دعوت دے دی گئی تو سننے والوں سے لکھنے والا بندہ معذرت چاہتا ہے پیشگی، نہ جانے کیا بول دے۔ آپ لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ تھوڑے سے ٹائم کے لیے کہا گیا ہے تو اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس مشاہدہ صرف شیئر کروں گا کہ ہم زندگی کے جس شعبے میں بھی ہوں، جب تک ہمارا شعبہ، ہماری تعلیمات ہمیں اللہ کی راہ کی طرف نہیں لے کر جاتی، بس یوں سمجھ لیں کہ ہم دنیا میں بھٹک رہے ہیں۔ میں نے ایک بات کی کہ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ تو ایسے ہی ایک دن خیال نے روک دیا سوچ وچار کرنے کے لیے، تو اپنا شعبہ چونکہ لکھنے والا ہے تو اسی میں غوطہ زن ہو گیا اور دھیان خطاطی کے الفابیٹس کی طرف چلا گیا، الف با تا سا۔ سب سے پہلے الف اول ہو، چلتا گیا، آخر میں آیا یا۔ اب یا میں بظاہر الف نہیں ہے لیکن میں اس کو یا پڑھ رہا ہوں، میں الف پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یا میں بھی الف موجود ہے۔ اول ہو، آخر ہو۔ دوسری بات کی کہ الظاہر ہو والباطن ہو، جو شروع میں ہے وہ ظاہر ہے، الف ہے، بس ظاہر ہے، کوئی اور شیپ نہیں۔ اور یا میں باطن ہے، لکھنے میں نہیں آتا، پڑھنے میں آتا ہے، باطن میں ہے تو پڑھنے میں آتا ہے۔ اور صرف یہ اول آخر نہیں، با میں پڑھیں، میں با پڑھتا ہوں، الف ہے، تا سا جیم ہا۔ جیم میں کنفیوژن ہوگی شاید کہ جیم میں کدھر سے آتا ہے۔ جیم میں آتا ہے جیم زیر یا، جیم میم ساکن جیم۔ یا آتا ہے، یا میں پھر سے چھپا ہوا ہے، کہیں پہ تھوڑا چھپا ہوا ہے، کہیں پہ زیادہ چھپا ہوا ہے، تو وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی آخر بھی ہے۔ اول کا پہلے دیکھیں، الف واو لام، الف پہلے آتا ہے۔ ابتدا میں دیکھیں گے تو الف پہلے آئے گا، ابتدا کے آخر میں الف آئے گا، انتہا کے الف میں آئے، الف انتہا کے شروع میں الف آتا ہے، انتہا کے آخر میں الف آتا ہے۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ تو یہ اب چونکہ میرا شعبہ لکھنے والا ہے، میں نے شاید ایسے ہی سوچنا تھا، کنسنٹریٹ کرنا تھا، اور بس سوچتا گیا، چلتا گیا، بس پتہ نہیں گریں کھلتی گئی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب رنگوں میں چلے جائیں گے، جب تک آپ کو رنگوں میں اللہ نظر نہیں آتا، آپ کے رنگ اللہ کی طرف لے کر نہیں جاتے، تو آپ کی مصوری جو ہے وہ جو سمجھ لیں کہ دنیا میں بھٹک رہی ہے یا دنیا داری کے کام کر رہی ہے، وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ رہی۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم جس شعبے میں ہیں، اب دیکھیں میں ویسے ایک مثال دینے لگا ہوں، مجھے تاش کھیلنا نہیں آتا، لیکن تاش کے پتوں سے تھوڑی سی واقفی ہے کہ وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تاش کے پتے بنانے والا فقیر آدمی تھا یا میں اس طرح سے سوچ رہا ہوں میں فقیر آدمی ہوں۔ اب اس نے زیرو کا پتہ نہیں بنایا، ایک نمبر بھی نہیں بنایا، 2 سے شروع کیا، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر کرتے کرتے نیلا بھی آ گیا، دیلا بھی آ گیا، جوکر بھی آ گیا، ملکیں بھی آ گئی، بادشاہ بھی آ گئے، سارے آ گئے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے جو اس نے سب سے پاورفل پتہ رکھا، اس کا نام اس نے اے رکھا۔ اب چاہے وہ کسی رنگ میں بھی ہو،
اس میں اسے 4 رنگ گنے ہیں، لیکن کسی رنگ میں بھی ہو سب سے بڑا پتہ اے ہے، اے سے اللہ ہے۔ اردو میں یکا بھی کہتے ہیں اور پتہ نہیں شاید اپنی اپنی زبانوں میں کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب واحد ہوتا ہے، قل هو اللہ احد، ایک، اور وہ سب سے بڑا پتہ ہوتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پاس شیر بھی ہوتے ہیں، جس کے پاس یکا ہوتا ہے وہ بڑا شیر ہوتا ہے، یار میں تو بازی میرے ہاتھ میں، میرے پاس تو اللہ ہے، یکا ہے، وہ فقیرہ نہیں ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ اگر ایک رنگ میں اللہ موجود ہے، اگر کسی 2-3 اور رنگوں میں بھی اللہ موجود ہو جائے تو وہ کیا کسی کو صحیح کرے گا کہ میرے سامنے والے کیا لوگ ہیں، جو دنیا کیا ہے اس کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے۔ اب یہ سوچنے کا انداز ہے، آپ کسی بھی شعبے میں جائیں گے، جب آپ کی سوچوں کا رخ ریئلسٹک ہو جائے گا، آپ کو ہر چیز ایسے ہی نظر آئے گی، جیسے بارش کے بعد درختوں کے پتے دھلے ہوئے اجلے، سورج کی کرنیں اجلی ہوئی۔ جب آپ کے دل میں آپ کی سوچوں کا رخ ریئلسٹک ہو جائے گا تو آپ کو ہر بندہ اچھا لگے گا، ہر مسلک کا بندہ اچھا لگے گا، ہر شعبے کا بندہ اچھا لگے گا۔ اس میں آپ کو حسد، کینہ، بغض، اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ محبت کی بارش سے یہ ساری چیزیں دھل چکی ہوتی ہیں، اور آپ کو ہر چیز، ہر بندہ اجلا اجلا نظر آتا ہے، اس میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے۔ تو صرف یہی گزارش کروں گا کہ ہم لوگ جس شعبے سے بھی ہوں، ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، اور جب تک ہم اپنے شعبے سے اس طرح کی صفات پیدا نہیں کرتے یا ان کو بروکار نہیں لاتے یا ان کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے محبت تک نہیں پہنچ پاتے، تو ہمارا کوئی بھی علم ہے وہ ادھورا ہے۔ اور اپنے سمیت آپ سب کے لیے، آپ سب کے علوم کے لیے اس کمپلیشن کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علوم کو اپنا راستہ دکھا دے اور پھر ہمیں کامیاب کر دے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ یہ رکھتے میرے پاس ہے، بہت اچھی ہے۔ یہ ادھر آ رہا ہے، یہ بھی ادھر ہی جائے گا، اس طرح بیچ میں نہیں آیا، اس طرح سے نہیں جائے، اس طرح وہ تھوڑی سی جب محسوس ہو رہا ہے کوپن نکلے گا، تھوڑا یا پورا چلا گیا، اس سے ایک کپ، اس کی سیٹ سے ایک کپ یہ ہوگا۔ ہاں تیز ہے یہ، اس کی تیز ہے، اس کی بھی تیز ہے، یہ سوائی کرنے کے لیے ایسے یہ آپ کو سے سفیدی کو زیادہ یہ لیٹ کر ہے، سفیدی کم اس کو چھوٹا کر کے دیکھیں تو موٹا کم باقی اچھا ہے آتے ہوئے
सर जी भी फारूक ने एक दफ़ा कहा सर जी वो मैंने आधे आधे लिखा है कहते मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल पे सर जी को मतलब तो जल्दी मुश्किल ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਉਹ ਇਹ ਗੈਰ ਤਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ थोड़ा बहुत काम छोड़ना भी चाहिए था उस्तादों के लिए फाइनल काम करेंगे तो फिर दिखता ही नहीं मिलेगी नहीं ये बात इस तरह सही कहनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा जानबूझकर गलती करनी चाहिए ताकि उसकी वजाहत मिले ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कमज़ोर था तो ज़रा सा थोड़ा सा टच हो गया जहाँ भी ये कहते हैं ਇਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ